اگر لڑکی سے نکاح کے وارث پوچھے گئے اللہ نبی میرا وارث ہے، وارث ہونا الگ بات ہے، تو سب کا اللہ وارث ہے اور کس کا نہیں ہے؟ بات یہ ہے کہ نکاح کے وقت بطور گواہ کہنا کہ اللہ اور نبی وارث ہیں کافر ہو جائے۔ اللہ کے نبی کے روضہ مبارک میں جب جائیں، جب مواجہہ شریف میں سامنے کھڑے ہوں تو پھر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اور اگر حرم میں دوسری جگہ بیٹھے ہیں تو پھر درود شریف پڑھا کریں۔ باقی ایک حدیث میں آتا ہے، حضور فرماتے ہیں کہ جب سلام مجھ پہ پڑھتے ہیں تو میں سنتا ہوں۔ کہتے جی جنات کی ہدایت کا ذریعہ کیا تھا؟ جنات کی ہدایت کا ذریعہ حضور کے زمانے میں تو حضور تھے، کیونکہ حضور جیسے انسانوں کے نبی ہیں، جنوں کے نبی، کتنے جن آگے اسلام لے آئے حضور کے ہاتھ پہ، اور اپنے اپنے دور میں جو نبی تھے وہ ان کو ہدایت کرتے تھے۔ پھر ان میں بھی صحابی تھے، تابعی تھے، عالم تھے۔ وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَٰئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، یہ تو قرآن میں موجود ہے۔ جنات میں نبی نہیں آیا تھا، نبی ہونا تو اب تم بھی تو نبی نہیں ہو، تو نبی کا پیغام پہنچے گا نا، جو مانے گا وہ جنت میں جائے گا، نہیں مانے گا جہنم میں۔ ان کو بھی تو پیغام پہنچا حضور کا نا، اور ہزاروں جنوں نے تو خود آگے حضور کے ہاتھ میں بیعت کی۔ ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے المرجان فی احکام الجان، اگر پڑھے لکھے ہو تو وہ لے لو، اس میں سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ صلاۃ الحاجہ اور صلاۃ التسبیح، ہاں صلاۃ الحاجہ کا تو قرآن میں حکم ہے نا، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ جب مشکل ہو تو 2 رکعت نماز، اور حدیث میں اذا حضبہ امر بادر الی الصلاۃ، حضور کو جب کوئی مشکل پیش آتی تو فوراً نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ اور صلاۃ التسبیح جو ہے ایک ضعیف روایت میں ہے، لیکن ضعیف روایت بھی فضائل کے اندر محدثین قبول کرتے ہیں۔ کہتے کہ جی حرم شریف میں کچھ عورتیں ہیں جو حنفی مسلک کو ناجائز کہتی، دعا کرو اللہ ان کو اتنا سمجھ تو دے کہ وہ حنفی مسلک کو سمجھ سکیں۔ وہ تو خود بیچاری پرائمری پڑھی ہوئی ہوتی ہیں، تو ایم اے کے مسئلے کیسے حل کریں؟